نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ رسول اللہ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ میں رہائش اختیار کی اور فاطمہ بنت زہد سے شادی کی۔ ان کے بدن سے اللہ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا۔ ان سے آپ کے ہاں ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو خالہ ہند بن عباس سے ہوا۔ ان سے آپ کے ہاں 2 بچے ہند اور خالہ پیدا ہوئے۔ عام الفیل سے 20 سال بعد حجاہد کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا، لیکن عرب ممالک میں تجارت کا پیشہ عورت کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے یہ کام لیتی تھیں۔ انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ممالک روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں اور معاوضہ جو میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ نے پیشکش کو قبول فرمایا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ نہایت شریف اور سمجھدار خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہشمند تھا۔ قدرت نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کرتی رہیں۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لائیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سبھی میں سب سے پہلے آپ ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ غازِ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند سال تک کفار نے اذیت نہ دی۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ کا بڑا اثر رسوخ تھا۔ مشرکین آپ کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بڑا صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔
साद नबवी में कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके खामियों से, बनु हाशिम से तमाम तर ताल्लुकात तोड़ लिए और आपको इन तमाम लोगों समेत शेबो अबू तालब में रहने पर मजबूर कर दिया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक रहना पड़ा। ये ज़माना सख्त तकलीफ़ दे था। बच्चों की भूख से बिलबिलाने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। इस घाटी में सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आपके साथ थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर वो तकलीफ़ बर्दाश्त की जो दूसरे कर रहे थे, पत्ते खा कर गुजारा किया। इन हालात में सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के असर रसूब से कभी कभार खाना पहुँच जाता था। आखिरकार कुरैश के आपस के इख्तलाफ की वजह से 3 साल बाद 10 नबवी में इस मुसीबत का खात्मा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा खतीजा ने भी इस सख्त तकलीफ़ दे माहौल से निजात पाई, लेकिन मुसलसल तकालीफ की वजह से इनकी सेहत ख़राब हो चुकी थी। आखिरकार रमज़ान 10 नबवी में दारे आखिरत की तरफ इंतकाल फरमा गई। वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 64 साल 6 माह थी। इस वक़्त तक शरीयत में नमाज जनाजा का हुक्म नहीं था, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इसी तरह दफन कर दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकी कब्र में उतरे और सबसे ज़्यादा गमगुसार बीवी को कब्र की आगोश में रखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र जन्नतुल मुअल्ला में है।